الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر علماء کرام، بالخصوص اس مسجد کے امام صاحب اور آپ تمام بھائیوں، جلسے کا جو عنوان مقرر ہے اس پر تو میں کچھ باتیں ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی چند بنیادی باتیں اپنے آپ کی اصلاح کی خاطر اور آپ سب کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتیں سننے کی، بہتر طریقے سے سننے کی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بلکہ ان کی زندگی کا پہلا دور تو وہ تھا کہ جس میں ان کی شہرت صرف عالم ہونے کی تھی، بہت بڑا ان کا حلقہ درس ہوتا تھا، جیسے یہاں مسجد میں حوض ہے اور پرانی مسجدوں میں ہوا کرتا تھا، تو حضرت بھی جس مسجد میں درس دیتے تھے اس میں بھی حوض تھا، اور بہت سارے لوگ شریک ہوتے تھے، بلکہ مولانا شبلی نعمانی نے ان کی سوانح لکھی ہے، سوانح مولانا روم۔ اس میں یہ بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کی پالکی چلتی تھی، پالکی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں گجرات والے؟ نہیں مولانا آپ تو سمجھتے ہی ہوں گے، یہ جو ہماری قوم ہے اس سے پوچھ رہا ہوں، علماء تو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے آپ لوگوں کی مسجد کی یہ بھی خاص بات ہے کہ یہاں چبوترا بنا ہوا ہے، اور آپ سب لوگوں نے چبوترے پہ مولویوں کو بٹھا دیا ہے تاکہ سوالات آپ لوگوں تک آنے سے پہلے یہیں ختم ہو جائے۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے مصلی حضرات بڑے عقل مند معلوم ہوتے۔ تو پالکی جو ہے وہ ایک قسم کی سواری ہوتی تھی، لیکن اس کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا تھا اور لوگ اپنے کاندھوں پر رکھ کر اس کو لے کر چلتے تھے، اس کو پالکی کہتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، لوگ ان کے ادب و احترام کی وجہ سے ان کو پالکی میں سوار کرتے تھے اور اس کو اپنے کندھوں پر لے کر چلا کرتے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی پالکی میں سوار ہوتے تھے، اور جب ان کی پالکی چلتی تھی تو اتنا احترام ان کے علم کا تھا اور اتنی شہرت تھی کہ سینکڑوں علماء اس پالکی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور ان کی پالکی عام لوگ نہیں اٹھاتے تھے، بڑے بڑے علماء اٹھاتے تھے، یہ ان کو احترام حاصل تھا، اور واقعی علم کی شان ان کی بہت اونچی تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شروع کا جو ان کا زمانہ تھا وہ علم کی ان کی شہرت تھی، بہت بڑا حلقہ ان کا لگتا تھا، درس دیتے تھے،
اور جب درس دیتے تھے تو علوم کے سمندر بہا دیتے تھے۔ جس شخص کے اندر علم ہوتا ہے اور کسی وجہ سے وہ تربیت نہ پا سکے تو اس کا علم اس کے اندر غرور پیدا کرتا ہے۔ علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم کو اگر انسان اپنے دل سے جوڑتا ہے تو یہ علم دوست بن جاتا ہے، یہ علم اس کے لیے مفید بنتا ہے۔ اگر دل سے جوڑے، علم کو اللہ کی خشیت سے جوڑے، علم کو اللہ کی محبت سے جوڑے، علم کو اللہ کی معرفت سے جوڑے تو علم انسان کے لیے مفید بنے گا۔ اور اگر علم کا رشتہ دل سے نہیں جوڑا جائے گا، تربیت نہیں ہوئی، دل کی اصلاح نہیں ہوئی، تو پھر یہ علم انسان کے اندر غلط قسم کے جذبات اور برے اخلاق پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ سے غرور آئے گا، اس کی وجہ سے انسان میں بلندی کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا خیال کرے گا، بلکہ یہ سوچنے لگے گا کہ ہم چومن دیگرے نیست، کہ ہماری طرح کا کوئی ہے ہی نہیں۔ پورے ہندوستان میں کیا چین جاپان تک ہماری کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ ہمارے استاد نے جب یہ ضرب المثل سنائی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص علم کے غرور میں مبتلا ہو اور یہ کہے کہ ہم چمن دیگرے نیست، اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ تمہارے لیے یہ مثال بدل دی گئی ہے، تم یوں کہو کہ ہم چمن ڈنگرے نیست، یعنی میری طرح کا کوئی بیل نہیں ہے، میری طرح کا کوئی جانور نہیں۔ علم صحیح وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم اور محدث تھے، وہ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ درس ان کا شروع تھا، وہ بھی مسجد کے باہر خانقاہ میں کھلی جگہ میں بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ شہد کے زمانے میں تو درس ہو رہا تھا، اتنے میں بارش آنے لگی، تو جو پڑھنے والے لوگ تھے، طلبہ حدیث شریف پڑھ رہے تھے، وہ جلدی جلدی اٹھ کر صاحبان کی طرف بھاگے، لیکن حضرت پیچھے رہ گئے۔ یہ طلبہ چلے گئے صاحبان میں تو حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے طالب علموں کے چپل اپنی جھولی میں رکھ کر لے کر آنے لگے۔ علم صحیح جھکاؤ پیدا کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے۔ تو علم کا رشتہ اگر دل سے جڑے گا بہترین نتائج آئیں گے، اور علم کا رشتہ اگر دل سے ٹوٹ جائے گا تو انسان میں غرور تو پیدا ہونا ہی ہے، اس لیے کہ علم انسان کے اندر بڑائی لاتا ہی ہے۔ ان للعلم سلطانا، تو ان کے اندر بھی اس شروع کے زمانے میں ذرا بڑائی تھی، جذبہ تھا، غرور بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کی اتنی عزت کی جا رہی ہو اس کو اپنے دل کی حفاظت کرنا آسان نہیں۔ تو ایک دن وہ بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، حلقہ ان کا لگا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آئے، حلیے سے عجیب و غریب معلوم ہوتے تھے اور چہرے بشرے سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ عام آدمی ہے۔ وہ آئے اور حلقہ درس کے قریب بیٹھ گئے اور ان کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ اجنبی آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیا ہے، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور چونکہ ان کا حلیہ عام انسانوں جیسا تھا تو کہہ دیا کہ یہ علمیست کہ تو نمی دانی، غرور سے کہا کہ میاں تم کو اس کی کیا خبر، یہ علم کی باتیں ہیں، تمہارے بس کی چیز نہیں ہے،
یہ ایسی چیز ہے تم نہیں جانتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بیچارے چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کا درس چل رہا تھا، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، لوگ مسجد میں آ گئے، کتابیں وہیں رکھی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہو کر گئے تو وہ جتنی کتابیں وہاں تھیں وہ سب غائب۔ حضرت مولانا جلال الدین کو بڑا احساس ہوا کہ کہاں کتابیں کہاں چلی گئیں۔ پھر خیال ہوا کہ وہ ایک عجیب و غریب حلیے والا یہاں گھوم رہا تھا، لگتا ہے اسی کا کوئی کارنامہ ہے۔ لوگوں سے کہا ڈھونڈو اس کو، وہیں قریب میں تھے، مل گئے۔ مولانا جلال الدین نے پوچھا کہ وہ میری جو کتابیں تھیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے اندر۔ اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا قلم کی روشنائی سے، تو مولانا روم نے تو سر پکڑ لیا کہ پانی میں جب وہ کتابیں چلی گئیں تو سب مٹ گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا غضب کر دیا، ساری زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا اچھا آپ کو کتابیں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے یوں ہاتھ ڈالا اور کتاب حوض میں سے نکال کر دی، اس حالت میں کہ اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ انہوں نے تو سمجھا کہ سب مٹا گیا ہوگا، لیکن اب جو کتاب کھولی تو دیکھا کہ ایک حرف نہیں مٹا ہے، پانی ٹپک رہا ہے لیکن ایک حرف نہیں مٹا ہے۔ حیران ہو گئے کہ اتنی دیر تک یہ پانی میں کتابیں رہی، ایک حرف نہیں مٹا، پانی گر رہا ہے مگر پانی کا اثر نہیں ہے۔ تو اس بڑے میاں سے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہا این رمزیست کہ تو نمیدانی، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ جو انہوں نے کہا تھا اس کو دوہرا دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا راز اور بھید ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ وہ بہت بڑے شیخ تھے اور بہت بڑے درویش انسان تھے، صاحب دل شخص تھے۔ ان کا نام حضرت شمس تبریز تھا، اور وہ ایک غیبی اشارہ پا کر آئے تھے تاکہ ان کے لیے ہدایت کی راہیں اور معرفت کی راہیں کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم بھی بادشاہ تھے اور بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو اپنی طرف کھینچے جانے کا انتظام ہوا تو اپنے محل میں سو رہے، لیٹے ہوئے تھے اپنے مشہری پر، تخت پر، بادشاہ ہیں۔ اتنے میں محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، محسوس ہوا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے آواز دے کر پوچھا کون؟ غصے میں آ گئے کون ہے؟ تو اوپر کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ لوگ ہیں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خیال فرمائیے، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان کا تو پارا اور چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا او بے وقوفو، اونٹ اگر گم ہوا ہے تو صحرا بیابان جنگل میں جا کر ڈھونڈو، بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈنا بے وقوفی ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ اگر بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈنا بے وقوفی ہے تو بادشاہ کے محل کے اندر رہ کر اللہ کو ڈھونڈنا اس سے بڑی بے وقوفی ہے۔ بس وہ ایک جملہ تھا، دل پہ جا کے لگ گیا۔ اسی رات انہوں نے بادشاہت چھوڑی، بوریا بستر لیا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور نکل گئے۔ نیشاپور کے غار میں 12 سال تک خلوت میں رہ کر عبادت کی۔ پھر اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ وہ وقت کے عارف اور امام اور محبت و معرفت میں ایسے اونچے درجے تک پہنچے کہ آج تک اولیاء کا کوئی تذکرہ ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ ان کا مقام تو ایسا تھا کہ ایک دن راہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جوان سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، نشے میں مدہوش ہے اور نشے کی وجہ سے قے بھی ہوئی ہے، اور کپڑا اس کا میلا کچیلا اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور کتے ارد گرد ہیں
اور کنارے پڑا ہوا ہے، قابل نفرت حالت ہے، لیکن اللہ والوں کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں اور انسانیت سے ان کے اندر کیسی محبت ہوتی ہے، یہ دیکھ کر اس کے قریب چلے گئے۔ اور جس کے قریب کوئی جانا پسند نہ کرے، یہ وقت کا اولیاء کا امام اس کے قریب جا کر اس کے کپڑوں کو صاف کر رہا ہے، کہیں سے پانی لے کر آئے، کپڑے صاف کیے، چہرہ صاف کیا، اور اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شرابی جوان کو ہوش آیا تو سب سے پہلی نظر پڑی حضرت ابراہیم ابن ادہم پر، اور زمانہ ان کو جانتا تھا، یہ نوجوان بھی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی نظر پڑی بس اس کو ایسا لگا کہ بجلی کی کوئی رو اس کے اندر دوڑ گئی ہے، اور وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو شرابی ہوں، بدکار ہوں، برا انسان ہوں، شراب کے نشے میں یہاں پڑا ہوں، آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، آپ میرے قریب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تشریف لے جائیے۔ اور شرمندگی کی وجہ سے وہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس کی نظر کپڑوں پہ پڑی تو اس نے کہا شاید کپڑے بھی میرے آپ نے دھلے ہیں، چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے، اور آپ نے مجھ گنہگار کو اور گنہگار کیا، آپ کیوں میرے قریب تشریف لے آئے؟ آپ جائیے۔ وہ بار بار دہرا رہا ہے کہ آپ جائیے، اور وہ ہیں یہ اس سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو انہوں نے دیکھے تو وہ خود رونے لگے، خود ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس شرابی جوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، وہ تسلی دینے لگے کہ غلط عادت ہے، توبہ کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے، بخشے جاؤ گے، معاف کیے جاؤ گے۔ وہ بھی رو رہا ہے اور یہ بھی رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور یہ کہا گیا کہ ابراہیم جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اپنا دوست بنا لیا، اپنی ولایت اس کو عطا کی۔ اب یہ حیران ہے کہ ابھی تو نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے ذکر کیا، نہ اس نے اور کچھ اچھے اعمال کیے، اللہ پاک نے اس کو یہ عزت، یہ اونچا مقام کیسے عطا کیا؟ وہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدا بندہ تو جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے، لیکن تجھ کو کون سی ادا اس کی اچھی لگی مجھ کو بھی بتا دے کہ تو نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو وہاں سے جو جواب آیا وہ ان کے اونچے مقام کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابراہیم غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، کہ ابراہیم تو نے ہماری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا، تیری محبت میں ہم نے اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں ہم نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، تیری محبت میں ہم نے اس کا دل صاف کر دیا اور اس کو اپنی دوستی کا مقام عطا کیا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی صحبت میں فیضان ہوتا ہے، ان کے قرب میں انسان کے لیے نجات کے اسباب میسر آتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے تعلق رکھنا چاہیے، وہ اسی لیے کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب ان کی محبت بھری نظر ہم پر پڑے اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اسی کو کہنے والے نے، اقبال نے ان الفاظ میں کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دور وہ گزرا، پھر وہ تبدیل ہوئے تو دوسرا دور آیا جس میں وہ بہت اونچے مقام ولایت پر پہنچے اور بہت محبت و معرفت کے اسرار اللہ نے ان کی زبان سے ظاہر کروائے اشعار کی شکل میں۔ مثنوی مولانا روم ان کی کتاب ہے، بہترین اشعار محبت و معرفت الہی کے اس میں ہیں۔ بلکہ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص اس کتاب کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی دوستی کا مقام عطا کرتا ہے۔
ایسی تاثیر ہے اس کتاب میں، ایسی تاثیر ہے۔ اسی کا ایک قصہ آپ کو سنانا ہے جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ دلچسپ قصہ ہے لیکن اس سے بہترین سبق انہوں نے نکالا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص تصویر گودنے والے شخص کے پاس گیا۔ پرانے زمانے میں تصویر گودنے والے ہوتے تھے، وہ جسم کے کسی حصے پر، پیٹھ پر، ہاتھ پر کسی جانور کی، کسی چیز کی تصویر بناتے تھے۔ اب بھی بناتے ہیں لیکن پہلے تصویر گودنے میں بہت زیادہ تکلیف انسان کو برداشت کرنی پڑتی تھی، اور اس زمانے کے آلات ایسے تھے کہ تصویر بنانے والا جب اوزار استعمال کرتا تھا تو انسان کو بہت اذیت ہوتی تھی، لیکن لوگوں کا شوق تھا، لوگ بنواتے تھے۔ تو تصویر گودنے والے شخص کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میری پیٹھ پر شیر کی تصویر بنا دو، میری پیٹھ پر شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کرتا ہٹایا، اپنے اوزار نکالے، اس کی پیٹھ پہ رکھا۔ اب جو اس کی پیٹھ پر رکھا تو اس کو تکلیف ہوئی تو یہ چیخنے لگا۔ اس نے کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں، شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بغیر دم کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اس نے اپنا اوزار رکھا، اس کو پھر تکلیف ہوئی۔ کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بغیر آنکھی کا بنا دو نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اوزار رکھا تو اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیر بنا رہا ہوں۔ کہا 3 پیر کا بھی چل جائے گا۔ تو اب کی جب اس نے کہا تو اس نے پیچھے سے ایک لات ماری اس کو اور کہا کم بخت، بغیر آنکھ کا، بغیر دم کا، بغیر پیر کا بھی کہیں شیر ہوتا ہے؟ یہ قصہ لکھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت لکھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ شخص بغیر دم، بغیر آنکھ، بغیر پیر کا شیر بنوانا چاہتا تھا، اسی طرح ہمارے دور کے مسلمان بغیر ہاتھ پیر، بغیر آنکھ کے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ 700 سال پہلے کی بات وہ کہہ رہے ہیں، آج کی بات نہیں، کہ دین کے کچھ حصے پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر حصے کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور دیندار ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ رمضان آئے اور روزہ رکھ لیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں۔ یاد رکھیے گا، اسلام کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ اسلام کے 100% احکامات پر ہم چلیں۔ صرف نماز پڑھ لینے سے ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، صرف روزہ رکھنے سے ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسجد میں آئیں اور عبادت کر لیں اور سمجھے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، اور پھر جب دکان پر چلے گئے، تجارت میں چلے گئے تو وہاں جا کر پھر ہم اوروں کی طرح بن گئے کہ خیانت کریں، دھوکہ دیں، مال میں خرد برد کریں، ملاوٹ کریں۔ یہاں تک کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو میڈیکل چلاتے ہیں، میڈیکل اسٹور پر دوائیں بیچتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو، 12 سال 14 سال کے مسلمان لڑکوں کو نشہ آور دوائیں فروخت کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نشہ کرے گا، لیکن صرف چند پیسوں کے عوض اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا کرتے، نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ مال کی ایسی محبت ہمارے دل میں آ گئی کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تجارت میں، معاملات میں، معاشرت میں ہم کتنا دین پر عمل کرتے ہیں، اس پر غور کر لیجئے۔ غور کیجئے کہ ہم نے اسلام کے کتنے فیصد پر عمل کیا۔ نماز تو ایک حصہ ہوا، اور عبادتیں ہیں، پھر نماز میں بھی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، اور اگر پابندی کر بھی رہے ہیں
تو کیا ہماری نماز اصلی نماز ہے، حقیقی نماز ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یہ جامع مسجد کون سی مسجد ہے یہ؟ یا اللہ، بہت لمبا چوڑا نام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پتھر والی، مگر اس سے پہلے دستور خواں پتھر والی مسجد، یہ پورا نام ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ دستور خواں صاحب کون تھے؟ اچھا، تو یہ تو بہت پہلے کے ہوں گے، ماشاءاللہ، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو اس مسجد میں ہم نے نیت باندھی، اب یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل و دماغ ہمارا دکان میں، ہوٹل میں، بازار میں۔ یہاں تک کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی نماز کا حال تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوں، رکوع میں گئے اور جیب سے 5 روپے کا سکہ نیچے گر گیا، اور اس کو ذرا پیر لگے ہوتے ہیں تو وہ بازو والے کی طرف جانے لگتا ہے، تو ہم نماز میں کھانستے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھنا بھی مت، میرا ہے۔ بازو والے کو تنبیہ کرتے کہ اس سکے کی طرف دیکھنا نہیں، یہ میرا ہے۔ تو یہ جو ہماری نماز 5 روپے کے سکے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ نماز کیسے حقیقت والی نماز ہوگی؟ کیسے خشوع و خضوع والی نماز مانی جائے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مسلمان کامیاب ہوئے جو اپنی نماز دھیان سے پڑھنے والے ہیں، خشوع کرنے والے، نماز کو دھیان سے ادا کرنے والے، وہ کامیاب ہوں گے۔ غور کر لیجئے کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں کتنا دھیان ہوتا ہے، نماز قائم کرنے والوں میں ہمارا شمار ہے یا نہیں، اور پھر نماز کے علاوہ جتنے دین کے حصے ہیں، عبادات کے علاوہ جتنے دین کے حصے ہیں، اس پر ہمارا کتنا عمل ہے، معاملات ہمارے صاف ہیں یا نہیں، اخلاق ہمارے کیسے ہیں، گھر کی زندگی ہماری کیسی ہے۔ کتنے لوگ ہیں شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے، برسہ برس گزر جاتے ہیں، لیکن جو محبت اپنے گھر میں انسان کو دینی چاہیے وہ محبت وہ اپنے گھر میں نہیں دیتے ہیں۔ اولاد کو محبت دینا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک برتنا، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا فرض ہے، یہ بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو دین سمجھتے ہوں کہ گھر میں بہتر سلوک بیوی کے ساتھ کیا جائے، اس کو جھڑکا نہ جائے، اس کو ڈانٹا نہ جائے، اس کی خواہشات اور تمناؤں کا، اس کی آرزوؤں کا خیال رکھا جائے۔ ایک بزرگ تھے، اہلیہ ان کو وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی، ان کو غصہ آ گیا، غصے میں اگر ایک آدھ جملہ تنبیہ کے لیے کہہ دیتے گنجائش تھی، لیکن وہ زیادہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کئی سخت جملے بیوی کو کہہ دیے۔ وہ بیچاری نیک طبیعت کی تھی، اس نے چپ چاپ سن لیا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے دل کو چوٹ تو لگتی ہے، اس کے دل کو بھی چوٹ لگی، وہ بھی تو اللہ کی بندی تھی، وہ بھی تو انسان تھی، دل پر چوٹ لگی۔ یہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلے، چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، مسجد جاتے تھے تو اچھی کیفیت سے جاتے تھے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ اب جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے آ رہا ہوں، تو اپنا قرب عطا فرما، تو اپنی نزدیکی عطا فرما۔ یہ چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے کہ تو ہماری ایک بندی کا دل دکھا کر یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قرب ملے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ایک بندی کا دل توڑ کر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سے قریب ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وہیں سے وہ لوٹ گئے، گھر گئے، غلطی کا احساس ہوا، فوراً گھر گئے، اہلیہ سے معافی مانگی، غلطی معاف کرائی، قصور معاف کرایا، پھر دوبارہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی زندگی میں کیا نظام بنایا۔ ہم نے
معاملات اور اخلاق کو درست کرنے کی کتنی فکر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین نصیحت فرمائی کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا، محبت کا سلوک کرو. یہ وہ چیز ہے کہ تم اس کے ذریعے کمال ایمان کو پاؤ گے. حدیث میں ہے ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باہلہ. کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس میں دو خوبیاں ہوں. ایک تو یہ کہ اچھے اخلاق والا ہو، اور دوسرے یہ کہ بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہو. نرمی کا سلوک کرنے والا ہو. یہ دو خوبیاں بتائی گئی. دینداری کی کسوٹی اسلام نے عبادت کو نہیں قرار دیا کہ کون کتنی نماز پڑھتا ہے، کون کتنا روزہ رکھتا ہے. یہ کسوٹی نہیں رکھی گئی. کسوٹی معاملات کو رکھا گیا کہ اس پر پرکھو کہ کون شخص کتنا دیندار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے تعریف کی کہ فلاں اچھا آدمی ہے. وہ حضرت تو اپنے مزاج کے ایک ہی آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے اس شخص کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کبھی تم نے اس کو قرض دیا ہے؟ کہا نہیں. کبھی اس سے قرض لیا ہے؟ نہیں. ارشاد فرمایا کہ پھر تم اس کے بارے میں رائے دینے کے اہل نہیں ہو. رائے نہ دو اس کے بارے میں. تم نے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ بہت اچھا آدمی؟ جب کوئی معاملہ کرو اور تم اس کو کھرا پاؤ تب یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے. صرف لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر، صرف روزے کی پابندی دیکھ کر، صرف حلیہ دیکھ کر، صرف لمبی تسبیح دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ شخص دیندار ہے. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست. خود مولانا روم نے یہ بات کہی ہے کہ بہت مرتبہ ابلیس آدمی کے بھیس میں بھی ہوتا ہے. بہت مرتبہ ابلیس آدم کے بھیس میں ہوتا ہے، انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ انسانی شکل میں آتا ہے تو کوئی جگہ ڈاکو کی شکل میں نہیں آتا ہے کہ اس کی شکل بہت خوفناک ہو، اس کی تصویر یا اس کی صورت دیکھ کر ہی انسان ڈر جائے. وہ تو ایسی نورانی شکل بنا کے آتا ہے کہ آدمی نہ مرید ہونے والا بھی کہے کہ آئیے جناب آپ ہی کے ہاتھ میں میں ہاتھ دیتا ہوں. ایسی نورانی پاکیزہ شکل اس کی ہوگی کہ آدمی سمجھے گا کہ یہ تو امام الاولیاء کہیں سے قبر سے تشریف لائے ہیں اس بندے کو فیضیاب کرنے کے لیے. ہم لوگ بھی تو بہت جلدی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، تو ہم لوگ بھی دل میں کھچڑی پکانا شروع کر دیں، خیالی پلاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے، کوئی 800 سال پہلے کے بزرگ ہوں گے اور وہ تشریف لائے ہیں کہ مجھ کو اپنے انوار باطنی سے فیضیاب و منور فرمائیں. جی ہاں، وہ جب شکل بنائے گا انسانی تو وہ بہت نورانی شکل میں آئے گا، بہت نورانی شکل میں آئے گا. لیکن وہ دھوکہ دے گا انسانوں کو، گمراہ کرے گا. اسی لیے ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی بھی بزرگ کی شکل میں کوئی خواب میں آتا ہے، کسی بڑے سے بڑے اللہ والے کی شکل میں آتا ہے اور کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو یہ دیکھ لو کہ شریعت میں وہ چیز درست ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو کرو، اور اگر ناجائز ہے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان تھا جو ولی کے روپ میں آیا تھا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی نورانی شکل ظاہر ہو خواب میں کہ جو یہ ظاہر کرے کہ میں خدا ہوں، تب بھی اس پر غور کرو کہ حکم جو دیا جا رہا ہے وہ شریعت میں ٹھیک ہے یا نہیں. اگر نہ درست ہے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے. صرف ایک ہستی ہے جن کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا. حضور کی شکل وہ نہیں بنا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خواب میں آئے اور یہ کہے کہ میں حضور ہوں اور وہ شیطان ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جب کسی نے حضور کو دیکھا تو اس نے حضور ہی کو دیکھا. اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
وہ آ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کر سکتا ہے نورانی شکل میں کہ میں اللہ ہوں، لیکن حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ کیا بات ہے؟ حضور تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے نیچے ہی ہے نا، اوپر تو نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، یعنی ہدایت دینے والا بھی اور گمراہ کرنے والا بھی، لیکن ہمارے آقا کی شان صرف ہدایت کی ہے کہ آپ کی ذات سے صرف ہدایت ہی پھیلے گی، ضلالت پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ تو ظاہر کر سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لیکن یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کی دونوں صفت ہے کہ اللہ ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اللہ ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہادی ہیں، آپ کی طرف ضلالت کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ تو شیطان تو ہر شکل میں آ سکتا ہے اور گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان کے فتنوں اور وار کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اب اگر شیطان کسی نورانی شکل میں ظاہر ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو بہت ہی بزرگ ہستی ہے، چلیے انہی سے اصلاح کا تعلق قائم کر لیا جائے، تو آپ کی ہلاکت میں کوئی دو رائے نہیں۔ بہت سے لوگ شیطانی فتنے میں مبتلا ہو کر آدھے ادھورے دین پر عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، دیندار ہیں، بہت ہی بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کسوٹی عبادت نہیں ہے، کسوٹی معاملات ہیں۔ معاملات میں پرکھا جائے گا کہ یہ شخص کتنا دیندار ہے، یہ شخص کتنا اللہ سے قریب ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ معاملات کے سلسلے میں ہم لوگوں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی معاملات میں صاف نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے میرے بھائیوں، احمد آباد کے مسلمانوں، میں آپ سے بہت دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی معاملات کی صفائی نہ ہونا ہے۔ نماز ہم پڑھ لے رہے ہیں، تلاوت بھی ہم کر لے رہے ہیں، لیکن معاملات کو ہم کتنا صاف رکھتے ہیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر کسی کا حق نہ رہے، کسی کا دل ہم سے نہ دکھے، کوئی ہماری وجہ سے تکلیف نہ محسوس کرے، کسی کو ہماری طرف سے اذیت نہ پہنچے؟ کون لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں؟ معاملات کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ کسی کا 10 پیسہ بھی ہمارے ذمہ باقی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو ایک جملہ بھی اگر ہم نے غلط کہا اور اس کا دل دکھا تو ہمیں اس سے اپنا معاملہ صاف کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی ذلت کے مقابلے میں آخرت کی ذلت بہت بڑی ہے۔ دنیا میں ہم معافی مانگ کے چھوٹے بن جائیں، اللہ تعالی ہم کو بہت بڑائی عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا، جس کا دل بنا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ معاملات کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سناتا ہوں، کوئی 400 سال پہلے کے بزرگ کا قصہ نہیں سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا 2019 میں۔ وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب کے مرید تھے، اور حضرت مولانا طلحہ صاحب سے بعد میں انہوں نے رجوع کیا تھا اور ان کے خلیفہ ہوئے۔ اور وہ اللہ کا بندہ، اتنا ذاکر و شاغل، اتنا اللہ کو یاد کرنے والا، اتنا خدا تعالی سے نزدیک کہ بس دیکھ کر رشک آتا تھا۔ بالکل سادہ، درویشوں و فقیروں کی طرح رہتے تھے، اور معاملات کے اتنے صاف کہ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی زندگی میں جن چند لوگوں کو قریب سے دیکھ کر بہت فائدہ اٹھایا،
اور جن سے دل بے پناہ متاثر ہوا اور جن کی دینداری اور پرہیزگاری کو نمونے کے طور پر میں پیش کر سکتا ہوں، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھے۔ بارہا مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کرم سے میں نے ایسی زندگی گزاری کہ میرے ذمہ کاغذ کے پرزے کے برابر بھی کسی کا حق نہیں ہے، کاغذ کے پرزے کے برابر۔ لگ بھگ 35-40 سال تک انہوں نے سہارنپور میں مہینے بھر کا اعتکاف کیا، اور اس شان سے وہ اعتکاف کرتے تھے چونکہ حضرت شیخ الحدیث کے ہاں اس کی بڑی ممانعت تھی کہ لوگ گفتگو نہ کریں، تو پورے مہینے اعتکاف میں وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک پرچی پر کوئی بات بہت ضروری ہوتی تھی تو لکھ کر دیتے تھے، اور ان کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ پورے رمضان کبھی رات کو 1 منٹ کے لیے نہیں سوتے تھے، پوری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو میں سناؤں کہ ذکر کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ میرے مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی، جو خود بہت بڑے شخص تھے، ولایت کے بہت اونچے مقام پر تھے، ان کا خاندان نبوت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد تھے، اور بہت بڑے شخص، ذکر و فکر میں ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ جب وہ تشریف لائے اور پہلی ملاقات ان بزرگ کی میں نے حضرت سے کروائی، حافظ محمد یوسف صاحب ان کا نام تھا، پہلی ملاقات ہوئی، کبھی حضرت سے ان کا سابقہ نہیں ہوا، پہلی ملاقات تھی۔ میں نے کوئی زیادہ تعارف بھی نہیں کرایا، صرف یہ کہ یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں۔ ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت بھی بہت کم بولتے تھے، وہ بھی بہت خاموش مزاج، دونوں چپ چاپ دونوں بزرگ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اجازت لی، چلے گئے۔ اگلے دن ناشتے پر ہم لوگ تھے تو میرے حضرت نے اچانک، کوئی اور بات چل رہی تھی، اچانک مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مولانا یہ آپ کے حافظ صاحب تو عجیب آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے جسم کا رواں رواں ذاکر ہے، اس شخص کے جسم کا رواں رواں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور یہ وہ جملہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 18 سال میرا حضرت سے تعلق رہا، 16 سال کی عمر میں میں حضرت سے بیعت ہوا تھا پڑھائی کے زمانے میں، اور 18 سال حضرت کے ساتھ میں رہا، سفر و حضر میں، خلوت و جلوت میں نے دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں سے ملتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے اولیاء کو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی کسی کے بارے میں حضرت نے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا، صرف اس ایک شخص کے بارے میں۔ اخیر عمر میں جب وہ بیمار ہوئے تو یہاں وہاں علاج کرایا گیا، پھر کوئی بڑے حاذق حکیم تھے، طبیب، ان کے ہاں لے جایا گیا۔ وہ بیچارے واقف نہیں تھے، کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے، اور یہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم فلاں، بہت ہی متواضع، بہت ہی منکسر المزاج چلے گئے۔ تو وہ شخص جو تھا حکیم، وہ بھی ذکر و فکر سے تعلق رکھنے والا تھا، اور بڑا بہترین نباز تھا، نبض جاننے والا۔ اس نے حافظ صاحب کی نبض پر ہاتھ رکھا، تھوڑی دیر ہاتھ رکھا رہا، اس کے بعد 2-3 لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے ان سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب ہیں، ہمارے شہر کے ہیں۔ کہا نہیں، اور کوئی خاص بات ان کی بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ مریض ہیں، آپ علاج کیجئے، آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ یہ کون شخص ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے حکیم صاحب کہ اس شخص کی نبض سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، اتنا اللہ کو یاد کیا کہ رگو پے میں خدا کا نام پیوست ہو گیا۔ جو آپ کو سنانا تھا کہ معاملات کی صفائی کس کو کہتے ہیں، اب سن لیجیے۔ ایک دفعہ میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت تعلق کا اظہار کرتے تھے، بلکہ بہت اونچے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے جس کا نقل کرنا مناسب نہیں۔ ایک دن میں ایسے وقت گیا جب میں عام طریقے پہ نہیں جاتا تھا ان کے ہاں، لیکن مجھے یاد آئی، میں ملنے چلا گیا۔ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں نے دستک دی تو اندر سے کسی نے کہا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ اجازت نہ ملے تو آدمی واپس لوٹ جائے۔ میں واپس لوٹ گیا،
اور کوئی ذرہ برابر ناگواری بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم تو طالب بن کر گئے تھے، زیارت کرنے گئے تھے، واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر میں حاضر ہوا تو میں کچھ کہنے جا رہا تھا سلام مصافحے کے بعد کہ انہوں نے کہا نہیں آپ ٹھہر جائیے۔ اندر گئے، اندر جا کر ایک کاپی لے کر آئے، اس کاپی پر پچھلے دن کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھ کو، میرا نام لکھا تھا، مجھ کو مولانا فلاں صاحب سے معافی مانگنی ہے، یادداشت میں لکھ کے رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کل شاید آپ آئے تھے، میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی آئے تو کہہ دیا جائے کہ ملاقات نہیں ہوگی، تھک گیا تھا، لیٹ گیا تھا، لیکن مجھ کو اندازہ ہوا اور مجھ کو لگتا ہے کہ ان کو کشف ہوا ہوگا، اس لیے کہ دروازہ بند تھا، میں نے صرف آواز دی۔ بہت ہی صاحب کشف آدمی تھے مولانا عارف، اتنا صاحب کشف آدمی بھی میں نے نہیں دیکھا، ایسا صاحب کشف۔ مجھ کو میرے حضرت نے خلافت دی تھی نومبر 2010 میں، نومبر 2010 میں، میری عمر یہی کوئی 23 سال رہی ہوگی، اس وقت خلافت دی تھی۔ اور حضرت تو بڑے بڑوں کو خلافت نہیں دیتے تھے، لاکھوں لوگ ان سے بیعت تھے، لیکن وہ اجازت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ لاکھوں لاکھ لوگوں کے بیعت ہونے کے باوجود اور ہزاروں علماء کے ان کے حلقے میں ہونے کے باوجود صرف 12 لوگوں کو انہوں نے خلافت دی۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی سوال نہیں تھا کہ مجھ کو بھی خلافت دیتے، میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لیکن نومبر 2010 کی یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، میں ان سے حافظ صاحب سے ملنے گیا اکتوبر یا ستمبر میں ملنے کے لیے گیا، 2 مہینے پہلے۔ کوئی وہم و گمان نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، اچانک وہ گھر کے اندر گئے، مجھ کو بھی اندر بلایا، ایک تجوری میں سے ایک کپڑا نکالا اور یوں دونوں ہاتھوں پر رکھ کر مجھ کو بڑے ادب سے پیش کیا۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، صرف ایک جملہ کہا کہ یہ آپ کی خلافت کا تحفہ ہے، یہ آپ کی خلافت کا تحفہ ہے۔ اب مجھ کو بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ میں پوچھوں کہ کون خلافت دے رہا ہے اور کس کو خلافت مل رہی ہے، میں نے وہ لے کر رکھ لیا۔ 2 مہینے کے بعد جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت نے مجھ کو اجازت دی اور میں واپس ہوا، رات 3 بجے میں اسٹیشن پر اترا تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی رات کو موجود تھے اسٹیشن پر۔ اور جب ذرا تنہائی ہوئی، لوگ ادھر ادھر ہوئے، وہ ہاتھ پکڑ کے میرا چل رہے تھے، تو ادھر ادھر لوگ ہوئے تو مجھ سے چپکے سے کان میں کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنا کشف صحیح ان کو حاصل تھا۔ خیر جو آپ کو سنا رہا تھا قصہ اصل وہ یہ ہے کہ دروازہ بند، میں واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن میں گیا تو انہوں نے یادداشت نکالی اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، آپ آئے تھے اور واپس کر دیا گیا، یہ گستاخی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوئی اور میں نا وقت چلا آیا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھ کو معاف کر دیجئے، اور میں نے لکھ کر رکھا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اور قیامت کے دن پکڑا جاؤں، لکھ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھ کو کوئی ناگواری نہیں ہوئی کہ میں اس میں کوئی معافی کی بات ہو، لیکن وہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ کہا کہ آپ مجھ کو اللہ واسطے صرف اتنا جملہ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ جب تک کہ یہ جملہ میری زبان سے انہوں نے نہیں کہلوایا اس وقت تک ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ آپ غور کیجئے کہ معاملات کی صفائی کس درجے کی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ گئی ہے، احتمال بھی ہے، تو اس سے معافی مانگی جائے۔ معاملات کی صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت میں کمزور ہے، معاملات میں صاف ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن نکل جائے گا، اور کوئی عبادت میں بہت آگے ہے مگر معاملات میں کھرا نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے بھی معاف نہ کریں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ ہے، وہ سن لیجئے، معاملات کی صفائی کا۔ شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی تھی اور وہ گھر
کے کام کاج کرتی تھی، پوری زندگی اس کی ہمارے خاندان میں گزری، تو گھر کے لوگ بہت عزت بھی کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، ہمارے گھر ہی میں اس کی موت ہوئی، آخری وقت تھا، اور وہ عام سی خاتون تھی، عربی نہیں جانتی تھی، دین سے زیادہ تعلق نہیں تھا، کبھی نماز پڑھ لیتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی، اور بے پڑھی لکھی، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ پکار پکار کر کہنے لگی لا تخافی ولا تحزنی، عربی کہتی تھی کہ مت ڈرنا مت رنجیدہ ہونا، اور یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف جس میں بشارت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کی آیت کے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیک انسانوں پر اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں مت ڈرنا مت غم کرنا، جنت کی بشارت لینا، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ وہ بشارت کے الفاظ اس نوکرانی کی زبان پر مرتے دم جاری ہو گئے، تو سب گھر والے حیران ہیں۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کہ ہمارے چچا شاہ اہل اللہ تھے، یہ شاہ ولی اللہ کے چھوٹے بھائی تھے، کہا شاہ اہل اللہ صاحب کو ہمارے چچا کو بلایا گیا کہ آخری وقت ہے اور یہ خاتون ایسا کہہ رہی، وہ تشریف لائے۔ وہ آئے اور انہوں نے بھی سنا تو حیران ہوئے، تو پوچھا کہ تم یہ کیسے کہہ رہی ہو، تم تو عربی نہیں جانتی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ کے فرشتے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں میں دہرا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مقام اور یہ بشارت تم کو کیسے ملی؟ اس نے فرشتوں سے پوچھ کے کہا تو یہ بات ظاہر کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کر سخت سردیوں کے زمانے میں تو ایک مرتبہ اسی گھر کا سودا لانے گئی تھی اور گھی کا پورا ڈبہ تو خرید کر لے کر آئی، اور گھی جمع ہوا تھا، سردی کا زمانہ تھا، گھی جمع ہوا تھا، گھر لا کر جب تو نے گھی کو پگھلایا، آگ پر رکھ کر اس کو پگھلایا، تو اس ڈبے کی تہ میں سے ایک اشرفی نکلی، ظاہر ہے کہ اشرفی سونے کی تھی اور وہ قیمتی چیز تھی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو چھپا لے، کام آ جائے گی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گی۔ بس اسی وقت تو نے وہ اشرفی لے جا کر دکاندار کو واپس کر دی کہ یہ تمہاری اشرفی ہے، ڈبے میں غلطی سے گر گئی تھی۔ فرشتوں نے کہا اسی دن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت ایمان پر مرے گی اور جنت میں جائے گی، یہ عورت ایمان پر مرے گی اور جنت میں جائے گی۔ معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ خاص طریقے پر یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کی کہ گجرات کے ہمارے مسلمان بھائی تجارت کرتے ہیں، معاش میں محنت کرتے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے، ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں کے علماء کو بھی تجارت کا ذوق ہے، عام لوگوں کو بھی تجارت کا ذوق ہے، بہت اچھا ہے، لیکن خدا کے لیے معاملات کو صاف رکھنے کی عادت ڈالیے، ورنہ نمازیں، ذکر و تلاوت یہ سب ایک طرف رہ جائے گا اور معاملات کی خرابی آپ کو جہنم کے دہانے تک پہنچا دے گی۔ معاملات صاف رکھیے، معاملات میں کھڑے رہیے اور پورے دین پر عمل کیجیے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، پورے دین پر عمل کیجیے، اور پورے دین میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کیجیے۔ خود تو دیندار بنیے، خود تو پرہیزگار بنیے، لیکن ساتھ میں اپنی اولاد کو دیندار اور پرہیزگار بنانے کی محنت کیجیے۔ بچپن سے ان کے دل میں توحید کی عظمت، ایمان کی قدر و قیمت بٹھائیے۔ یہ افسوسناک منظر جو آج ہم کو اس ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان سے نکل رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور اتنی بغاوت ان میں آ گئی کہ کتنے واقعات میرے علم میں ہیں۔ پورے ملک میں جاتا ہوں، ہر جگہ کی کارگزاری میں مشتق آتی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اصلاح معاشرہ کی محنت کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، بہت سی جگہوں پر وہ جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی فلاں کے ساتھ شادی کر رہی ہے یا بھاگ جانے والی ہے یا بھاگ گئی ہے، تو ان گھروں کے لوگ فکر مند ہوتے ہیں،
پھر جاتے ہیں کہ چلو ہم چل کے بیٹی کو سمجھائیں گے، ماں جا رہی ہے، باپ جا رہا ہے، پولیس اسٹیشن میں لڑکی کو بلایا گیا ہے، ماں باپ گئے، دسیوں واقعات ہو چکے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی گود میں بیٹی کو پالا، جس ماں نے اپنا خون جگر پلا کر بیٹی کو بڑا کیا، جس باپ نے اپنا پسینہ گرمی کے زمانے میں سر کا پسینہ پیر تک بہا کر اپنی اولاد کی کفالت کا انتظام کیا، وہ ماں باپ آنسوؤں سے اپنی بیٹی کے آگے رو رہے ہیں کہ بیٹی گھر چل، بیٹی ارتداد کے راستے پہ نہ جا، کفر و شرک کے راستے پہ نہ جا، غیروں کے گھر نہ جا، لیکن وہ بیٹی ہے کہ جھڑک کر کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ بغاوت ہماری اولاد میں آ گئی، یہ سرکشی ہماری اولاد میں آ گئی۔ ایک معاملہ تو کورٹ میں پیش ہوا، لڑکی کو لایا گیا، ماں موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، ماں باپ دونوں رو رہے ہیں، وہ کورٹ میں کٹہرے میں کھڑی ہے، جج پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جانا چاہو گی یا اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہو گی؟ تو وہ بھرے کورٹ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ میرے ماں باپ تو ظالم ہیں، میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں گی، میں تو اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ماں باپ کو ظالم ٹھہرا رہی ہے، ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ ظالم ہیں۔ اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ باپ کورٹ ہی میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اپنی اولاد، اپنی گود میں پالی ہوئی اولاد کی زبان سے بھرے مجمع میں یہ سننا آسان بات نہیں ہے کہ میرے ماں باپ ظالم ہیں۔ لوگوں، ماں باپ کتنی محنت سے اور کتنی مشقت سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ اپنے منہ کا نوالا اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، وہ پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں، ماں خون جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے، اپنی جان، اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ ماں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اپنی اولاد کے خاطر کتنی مشقت سہتی ہے۔ ماں باپ کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے پاک کلام میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا بتایا ہے۔ اسی لیے تو حضور تاکید کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا حق دنیا میں اگر کسی کا انسان پر ہے تو اس کی ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا گیا تو فرما رہے ہیں ماں کا حق ہے، پھر پوچھا گیا تو فرما رہے ہیں ماں کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشقت جھیلتی ہے، وہ پریشانی جھیلتی ہے، وہ اپنی اولاد کی خاطر کیا نہیں کرتی ہے۔ ماں باپ آسانی سے اولاد کو بڑا نہیں کرتے۔ ماں باپ کے دل سے پوچھئے کہ اولاد کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی کسک وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے لوث محبت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہیں، اور ماں باپ میں بھی باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ محبتیں نچھاور کرتی ہے اور کتنی قربانی دیتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو ایک ٹوکری میں رکھ کر طواف کرا رہا ہے، ضعیف، کمزور، نابینا ہے۔ حیرت ہوئی، کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا انہی کے پاس، یہ تو بہت بڑے صحابی تھے، صاحب علم۔ اس نے آ کر کہا کہ یہ میری ماں ہے، فلاں علاقے سے لے کر آیا ہوں، غریب ہوں، سواری کا انتظام نہیں تھا، ماں کو حج کرنا تھا، کمزور ہو گئی ہے، ٹوکری میں اٹھا کر لایا ہوں، ایسی سخت گرم زمینوں سے گزرا ہوں کہ جہاں اگر چنے ڈال دیے جاتے تو وہ بھن اٹھتے، لیکن ماں کو لے کر آیا، پیدل حج کرایا، اب آخری طواف کر رہا تھا، واپس جانا ہے، پتہ نہیں گھر پہنچنے تک ماں زندہ رہے گی کہ نہیں۔ میں نے ماں کی جو خدمت میں کر سکتا تھا وہ کی ہے، آپ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر ان کی اس خدمت سے بہت متاثر ہوئے، آنکھوں میں نمی بھی آ گئی، لیکن ارشاد فرمایا کہ بیٹا تو نے ماں کی خدمت تو بہت بڑی کی، حسن سلوک تو بہترین کیا، لیکن جہاں تک حق ادا کرنے کی بات ہے تو تیری ماں جب تجھ کو جنم دے رہی تھی اس وقت جو آہیں اس کے منہ سے نکل رہی تھیں، ابھی تو نے اس میں سے کسی ایک آہ اور کراہ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ مقام ماں کا بہت اونچا ہے،
قربانی اس کی بہت اونچی ہے۔ ماں باپ کتنے محنت کے ساتھ اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن وہی اولاد آگے چل کر کیا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ ہمارے جوان بھی ہیں یہاں، میں بہت درد سے کہتا ہوں، مجھ تک لوگ آتے ہیں، خانقاہ میں بیٹھتا ہوں، دسیوں لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، عورتیں لمبے چوڑے خط لکھ کر دیتی ہیں، پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ آج کے زمانے میں اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ خاص طریقے پر جو کمانے والے لوگ ہیں، کچھ مال آ گیا، کچھ تجارت کرنے لگے، وہ اپنے ماں باپ کو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے قابل سمجھتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے، علاج کے لیے، غذا کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا شہر مالیگاؤں دینداروں کا شہر کہلاتا ہے، وہاں دینی بیداری بھی اچھی خاصی ہے، مسجدیں ہیں اور تعلیم گاہیں ہیں، لیکن میں آپ کو سناؤں، ایک مرتبہ میری والدہ نے، کئی سال پہلے کا قصہ ہے، میری والدہ نے مجھ کو کہلوایا کہ بیٹا میری ملنے جلنے والی ایک خاتون آئی ہیں، بوڑھی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، تم آ جاؤ۔ والدہ کا حکم تھا، میں فوراً حاضر ہوا کہ پتہ نہیں کس کے لیے بلایا ہے۔ میں گیا تو والدہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی خاتون تھی۔ والدہ نے کہا کہ بچے یہ بہت پرانی میری ملنے والی ہیں اور بہت سالوں سے اب رابطہ نہیں رہا، لیکن پہلے یہ کبھی ان سے رابطہ تھا، آتی جاتی تھی، یہ آج اپنی کوئی پریشانی لے کر آئی ہیں، تم کو بتانا چاہتی ہیں، کوئی وظیفہ چاہتی ہیں، کوئی تعویذ چاہتی ہیں، تو ان سے سن لو۔ ماں نے تاکید کی، میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے جو دیکھا، وہ بیچاری 70-75 سال کی ضعیفہ تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک آنکھ جو ہے ان کی وہ بے نور تھی، ایک آنکھ میں بینائی نہیں تھی، ایک آنکھ ان کی سلامت تھی، ایک آنکھ میں روشنی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ خالہ جان اب بتائیے، میں حاضر ہوں۔ وہ کہنے لگی بیٹا بہت بڑی داستان درد ہے، کیسے تم کو سناؤں، دل پہ پتھر رکھ کے سناتی ہوں۔ اس کے بعد جو اس خاتون نے جو داستان سنائی، میں کن الفاظ میں آپ کو سناؤں، اور اتنی تفصیل کا موقع بھی نہیں، آپ کو اختصار سے سناتا ہوں۔ نچوڑ اس کا یہ تھا کہ اس ضعیفہ نے کہا کہ میرے 4 جوان بیٹے ہیں، میرے شوہر یعنی ان بچوں کے باپ فالج زدہ ہیں، بستر پر ہیں، اور ان کی ساری خدمت مجھ کو اس عمر میں کرنی پڑتی ہے۔ میرے بچے اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ مگن ہیں، یہاں تک کہ اپنے باپ کے علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں دیتے، میرے کھانے پینے کے لیے بھی پیسہ نہیں دیتے۔ مجھ کو کبھی کبھی اس عمر میں فاقہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی بھوکا رہنا پڑتا ہے، دوا نہیں ملتی تو میرے شوہر کو تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن میں کیا کروں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اور میرے بچے گزر کر جاتے ہیں، باپ کو بستر پہ پڑا ہوا دیکھتے ہیں مگر توجہ نہیں دیتے۔ اور یہ کہتے کہتے، داستان درد بیان کرتے کرتے وہ بیچاری رو پڑی، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھ پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں اور اولاد کا میں نے اتنا دکھ سہا ہے کہ روتے روتے میری ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ اور جب وہ اس وقت رونے لگی تو میں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ سے آنسو گرتے تھے، ایک آنکھ بے نور تھی، اس میں کوئی تاثر بھی نہیں ظاہر ہوتا تھا۔ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ اس دن میری کیا کیفیت ہوئی، اور میں آج بھی جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پاتا کہ جس امت میں، جس قوم میں ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنی بوڑھی ماں کو اتنا ستائیں کہ اس روتے روتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی جائے، اور وہ اتنے داستان درد بیان کرتے کرتے بلک بلک کر رونے لگے، اس امت پر کیسے اللہ کی رحمت آئے گی، اس امت کو کیسے نوازا جائے گا۔ 4 جوان بچے ہیں، باپ کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، ماں کی غذا کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ یہ کیسی داستان درد ہے، اور یہ کیسا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک بوڑھی ضعیف کمزور ماں اپنے فالج زدہ بیمار شوہر کی خدمت کرنے کے لیے مجبور ہے، اور جوان بچے اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف،
انسانیت کے خلاف، مروت کے خلاف ہے۔ ہمارا تو یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں، ہم ان کے آگے پیچھے رہیں کہ ابو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، امی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ افسوس ہے کہ ہم ماں باپ سے دعائیں نہیں لے رہے ہیں، اور بزرگ آ رہے ہیں، کوئی عالم آ رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، آپ ولی ہیں آپ دعا کر دیجئے۔ ہزاروں اولیاء کی دعا آپ کے حق میں اتنی کارگر نہیں ہے جتنی آپ کے ماں باپ کی دعا کارگر ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں قبولیت ہے۔ اگر ماں باپ بظاہر دیندار بھی نہ ہوں تب بھی ان کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے کہیے، ماں باپ کی ایسی خدمت کیجئے کہ وہ آپ کو دل سے دعا دیں، ایسا احترام کیجئے کہ ان کا دل آپ کی طرف جھک جائے، اور ان کے لیے ہر وقت آپ کے لیے زبان سے دعائیں نکلیں۔ ایسی خدمت کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ ان کی والدہ بیوہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کی، بہت قربانی دی۔ جب یہ امام بن گئے، بہت بڑے عالم بن گئے، ہزاروں لوگ ان سے درس لیتے تھے، اس زمانے میں بھی ان کا یہ معمول تھا کہ جب رات کو گھر جاتے تھے تو اپنی والدہ کے پیر دباتے تھے، روزانہ پیر دباتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ ایک دن پیر دباتے دباتے اپنی والدہ کے قدموں پہ جھک گئے اور والدہ کے پیر کے تلوے چومنے لگے، تو ماں نے قدم پیچھے کھینچ لیے اور کہا کہ بیٹا محمد نام تھا ان کا، کہا بیٹا محمد تو اگرچہ کہ میری اولاد ہے لیکن تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا امام ہے، میں تو بہت کم پڑھی لکھی عورت ہوں، گنہگار ہوں، تو میرے پیروں کو چوم کر مجھ کو اور گنہگار نہ کر، تو بہت اونچے مقام کا ہے، تیرا علم بہت گہرا ہے، دنیا تیرے علم کی شیدائی ہے۔ ماں نے جب یہ کہا تو امام شافعی رونے لگے، انہوں نے کہا امی جان آپ مجھ کو اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، میں آپ کے پیر نہیں چومتا، میں تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ امام وقت ہے، ان کو اندازہ ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ ہم معاملات میں، معاشرت میں بہترین راستے پر چلیں۔ یہ جو بغاوت ہمارے نسلوں میں آ رہی ہے، یہ جو سرکشی آ رہی ہے، یہ اس پورے معاشرے کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا، پورا معاشرہ اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی زندگی اچھی بنائیے، اور اس حقیقت کو بھی سمجھیے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کمی کریں گے تو پھر اولاد سرکشی کے راستے پر جائے گی۔ دونوں طرف کمی ہے، صرف یہ نہیں کہ اولاد میں کمی، بعض جگہ تو اولاد سرکش ہو جاتی ہے، ماں باپ کی کوششوں کے باوجود غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ماں باپ بھی لاپرواہی برتتے ہیں، اولاد کی تعلیم تربیت پر دھیان نہیں، بچیوں کے پردہ داری پر دھیان نہیں۔ کیسی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے ایسا لباس پہن کر آ رہی ہے کہ جو لباس اس کے لیے بے حیائی اور بے پردگی کا سبب ہے، لیکن بھائی نہیں ٹوکتا۔ کوئی باپ کے سامنے بیٹی آ رہی ہے، باپ نہیں ٹوک رہا ہے۔ شوہر کے سامنے بیوی آ رہی ہے کہ باہر جا رہی ہے گھر کے ایسے لباس میں جو انتہائی نامناسب ہے، وہ نہیں ٹوک رہا ہے۔ یہ جو چست لباس پہنے جا رہے ہیں، بے آستین کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، یہ جو فیشن کے کپڑے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ جو فیشن کے برقعے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ سب مرد دیکھ رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں، تب تو آگے چل کر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ انسان اس پر افسوس کرنے کے لیے پھر الفاظ بھی نہیں پاتا ہے۔ غور کر لیجئے کہ کیسی بے دینی اور بے حیائی ہمارے گھروں میں آ رہی، کیوں ہم تربیت پر توجہ نہیں دیتے؟ بچیوں کو آپ ضرور پڑھائیے، ضرور آپ تعلیم دلائیے، لیکن کیا صرف ان کو عصری تعلیم دلا کر آپ اپنے فرض سے بری ہو گئے؟ ان کو دین کون سکھائے گا؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کون سکھائے گا؟ ایمان کی عظمت کون سکھائے گا؟ یہ ایمان کی قدر و قیمت نہ سکھانے کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں
کہ اس طرح ایمان کو چھوڑ کر بچیاں جا رہی ہیں گویا کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اس کو اڑا دیا۔ بہت تیزی سے ارتداد کی لہر ہمارے معاشرے میں آئی ہے۔ میں نے اوسط نکالا تھا اپنی ریاست کا، مہاراشٹر کا، اور وہ بھی آج سے کئی سال پہلے، اور ان لڑکیوں کا جو رجسٹریشن کراتی ہیں، اسپیشل میرج ایکٹ میں رجسٹرڈ کراتی ہیں اپنی شادیاں، جو سرکاری ویب سائٹ پر ڈاٹا اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو آپ کو سن کر تکلیف ہوگی کہ ایک مہینے میں اوسط مرتد ہونے والی لڑکیوں کا 60 سے 70 کا تھا۔ ایک ریاست میں جو رجسٹرڈ شادیاں ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کی غیروں کے ساتھ، اس کے یہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ ساری ریاستوں میں کتنے واقعات ہو رہے ہوں گے، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان واقعات کو اس میں شامل کیجئے، جو یوں ہی بغیر شادی کے زندگی گزار رہی ہیں ان کی تعداد اس میں جمع کر لیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ارتداد کا سیلاب آیا ہے، ارتداد کا سیلاب آیا ہے۔ جس علاقے میں جائیے پتہ چلتا ہے یہاں وارداتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ گاؤں دیہات تک میں واقعات ہونے لگے کہ لڑکیاں جا رہی ہیں۔ دیندار گھرانوں میں، یہ نہ سمجھیے کہ صرف جاہلوں کے گھرانے میں، غریبوں کے گھرانے میں، امیروں کی لڑکیاں جا رہی ہیں، دینداروں کی لڑکیاں جا رہی ہیں۔ ایک علاقے سے تو یہ خبر ملی، اور دردناک خبر، کہ فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب کی بیٹی ایک دلت کے ساتھ فرار ہو گئی۔ کیا کیا میں آپ کو سناؤں، کتنے واقعات ہم لوگوں کے علم میں آتے ہیں، کتنی کارگزاریاں سامنے آتی ہیں، اور کتنے افسوسناک اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سب تعلیم و تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے گھروں پہ توجہ دینا چھوڑ دیا، اولاد کی طرف سے نگاہیں پھیر لی۔ صرف لڑکیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جوان بچے بھی کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگ رہے ہیں، غلط کاری کے راستے پر جا رہے ہیں، موبائل کے فتنوں میں مشغول ہو رہے ہیں۔ ان کی بھی تعلیم و تربیت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو راہ ہدایت پر ہم قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو دین سکھائیں، ان سے احتساب کریں کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے پارے کی تلاوت کی، تم نے آج کتنا ذکر کیا، تم نے آج غریبوں کی کتنی خدمت کی، تم نے آج لوگوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا۔ کون ہم میں سے پوچھتا ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے تربیت کے دروازے بند کر دیے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے خود بخود تربیت پالیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی فکر کرے، بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی فکر کرے، اور اس کی چند تدبیریں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا عملی نمونہ اولاد کے سامنے پیش کریں۔ عملی نصیحت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہوتی، اس کو یاد رکھیے۔ عملی نصیحت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے بچے دیکھیں گے کہ میرے والد 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، روز تلاوت کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا ہے، رویہ ان کا بہترین ہے، خوش اخلاقی ان کے اندر ہے، گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ مہربانی کا ہے، تو خود بخود یہ کیفیت ان کے اندر آئے گی کہ میرے والد کرتے ہیں وہ مجھے بھی کرنا چاہیے، وہ نماز پڑھتے ہیں مجھے بھی پڑھنی چاہیے، وہ تلاوت کرتے ہیں مجھے بھی کرنی چاہیے، وہ ذکر کرتے ہیں مجھے بھی کرنا چاہیے۔ جیسا بچے آپ کو کرتا دیکھیں گے ویسے ہی وہ بھی کریں گے۔ ہم لوگوں کے پاس، پیروں کے پاس لوگ آتے ہیں نا بچوں کی شکایتیں لے کر۔ دنیا میں 2 قبیلے ایسے ہیں جن کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں ہی لے کر جاتے ہیں۔
ایک پیروں کا قبیلہ، دوسرے وکیلوں کا قبیلہ. جو آئے گا وہ پریشانی لے کر آئے گا. پیر صاحب سے تعویذ لینی ہے، وکیل صاحب سے مقدمہ لڑوانا ہے، تو وہاں جو آئے گا وہ پریشانی لے کر آئے گا. تو ہم لوگوں کے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بسا اوقات تو لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں خیریت ہے تو کہتے ہیں خیریت نہیں ہے تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں. بڑے ایماندار سچے لوگ ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ خیریت نہیں ہے تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں. یعنی اگر خیریت رہے گی تو ہم لوگوں کے پاس نہیں آئیں گے. آج کل تو لوگوں نے پیروں کا یہی تصور بنا لیا ہے نا کہ بھینس دودھ کم دیتی ہے تو چلیے تعویذ لیں گے، اور دکان نہیں چل رہی ہے تو تعویذ لیں گے. اچھا، عجیب عجیب لوگ آتے ہیں. بعض لوگ تو میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت میری دکان فلاں جگہ پر ہے اور بہترین میری دکان چلتی تھی، لیکن میری دکان سے 3 دکان چھوڑ کر جو چوتھی دکان والا ہے وہ بہت ہی کمبخت قسم کا ہے، مردود. الفاظ اور ذرا سلیقے کے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ میں استعمال کروں گا تو آپ لوگ مجھ کو زندہ سلامت احمد آباد سے جانے نہیں دیں گے. تو وہ اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی خراب قسم کا آدمی ہے اور وہ صرف علم کرواتا ہے اور اسی نے میری دکان پہ جادو کیا ہے اور روزی کی بندش کر دی ہے. اب آپ کوئی تعویذ دے دیجئے. اور تعویذ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تعویذ اسپیشل تعویذ دے دیجئے. اسپیشل تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جو حضرت جبریل دے کے گئے ہوں والا تعویذ دے دیجئے. اور اس کے بعد کیا؟ ارے بھائی جب تم کو اتنی تفصیل معلوم ہے کہ کس نے جادو کیا ہے، کیسے جادو کیا ہے، کس کنویں میں الٹا لٹک کے جادو کیا ہے، تو پھر مجھ تک آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہاں تک پہنچ چکے ہو تو علاج بھی خود ہی کر لو. پوری تفصیل بتاتے ہیں. کیسے معلوم ہو گیا آپ کو کہ فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے روزی کی بندش کر دی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے میری دکان پر کوئی فقیر آیا ہو اور میں نے اس کو جھڑک دیا ہو، اس لیے اللہ نے میری روزی تنگ کر دی ہے. میں نے کسی وقت ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اس وجہ سے اللہ نے میری دکان کی روزی روک لی ہو. اپنی غلطیوں پر نگاہ جانی چاہیے، نہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ فلاں نے جادو کر دیا اور فلاں نے جادو کر دیا. تو لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں تو تفصیلات بتاتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اپنی دشواریاں بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہماری اولاد موبائل بہت استعمال کرنے لگی. بعض لوگ آتے ہیں یہ پریشانی بتاتے ہیں کہ وہ 8 گھنٹے موبائل میں رہتا ہے، 9 گھنٹے موبائل میں رہتا ہے. ایک مرتبہ تو بمبئی سے ایک خاتون آئی، انہوں نے پرچی لکھ کر مجھ کو دی تھی، آج تک مجھ کو نہیں بھولتی. انہوں نے لکھ کر دیا کہ میرا بیٹا انجینئر تھا، فلاں کمپنی میں اس کی اتنی ملازمت تھی، اتنے ہزار، بہت اچھی تنخواہ تھی اس کی، اتنے ہزار تنخواہ پاتا تھا، لیکن موبائل میں گیم کھیلنے کی لت لگ گئی. کوئی 3 پتی گیم ہوتا ہے وہ کھیلنے لگا اور اتنا جنون اس پر سوار ہوا، اتنا اس میں مشغول ہوا کہ ملازمت چھوٹ گئی، یہاں تک کہ بیوی کو طلاق دے دی اور گھر بھی برباد، ملازمت بھی برباد، اور اب صحت بھی برباد ہونے لگی. کہتی تھی کہ 24 گھنٹے اسی میں لگا رہتا ہے، صحت گر رہی ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیجئے. ایسا جنون لوگوں کو ہو رہا ہے. جو آپ کو سنانا تھا، اصل بات جو سمجھانی تھی وہ یہ کہ یہ جو ہم شکایت کرتے ہیں عموماً کہ ہمارے بچے موبائل بہت استعمال کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ موبائل کے زیادہ استعمال کی لت انہوں نے کس سے سیکھی ہے؟ بازو والوں سے سیکھی ہے، دوستوں سے سیکھی ہے، یا آپ کو دیکھا کہ آپ زیادہ موبائل چلاتے ہیں تو وہ بھی چلانے لگے؟ غور کر لیجیے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے احمد آباد کے لوگوں؟ غور کر لو نا کہ بھئی کہاں سے یہ عادت لگی ہے. بچہ جب دیکھے گا کہ امی جان بھی منہ میرا موبائل شریف کی طرف، ابو جان بھی منہ میرا موبائل شریف کی طرف، خالو جان بھی منہ میرا موبائل شریف کی طرف، خالہ جان بھی منہ میرا موبائل شریف کی طرف، چچی جان بھی منہ میرا موبائل شریف کی طرف، ماں 6 زائد تکبیرات کے.
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی وہی کام کرے گا. وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ تو سمجھے گا کہ موبائل تو کوئی بہت اچھی چیز ہے نا. جبھی ابو بھی لگے ہیں، امی بھی لگی ہیں، چچی بھی لگی ہیں، بھائی جان بھی لگے ہیں، چچی جان بھی لگی ہیں، تو پھر وہ عادت اس کے اندر آئے گی. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت مطالعہ کیا، بہت کتابیں پڑھی، بہت شوق سے کتابیں پڑھی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کا فائدہ میں محسوس کرتا ہوں. آج سے میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ یہ عادت مجھ کو لگی میرے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر. میں دیکھتا تھا کہ آدھی رات کو بھی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، دن میں بھی وقت مل رہا ہے تو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. تھوڑی سی فرصت ملی اور وہ کتاب کے مطالعے میں اچھی اچھی کتابیں خرید کر لاتے تھے. میرے والد زیادہ حیثیت ان کی نہیں تھی، غریب تھے، صرف مدرسے کی تنخواہ پر گزر بسر ہوتی تھی، اور میرے والد بہت ہی صاحب قناعت تھے. اور مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچپن میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قسطوں پر کتاب خریدتے تھے، قسطوں پر. ان کو بہت شوق تھا کہ فتح الباری وہ خریدیں گے اور اس کو پڑھیں گے، لیکن وہ معاشی کمزوری کی وجہ سے نہیں خرید سکے. بالکل اخیر عمر میں فتح الباری انہوں نے خریدی تھی. اس وقت ان کی بینائی بہت متاثر ہو گئی تھی، وہ کتاب خود سے نہیں پڑھ سکتے تھے، اور وہ باریک حرفوں میں چھپی ہے فتح الباری، جو بخاری کی شرح ہے 14 جلدوں میں، باریک حرفوں میں. یہ آج سے آپ کو 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یا 25 سال پہلے کی. تو والد صاحب کو جب وہ کتاب ملی، بینائی کمزور ہو گئی تھی. مجھ کو اب تک یاد ہے کہ میرے والد بہت ہی محبت سے کتاب کی جلد پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور حسرت سے کہتے تھے کہ جب آنکھ تھی تو کتاب نہیں تھی، اب کتاب ہے تو آنکھ نہیں. جب یہ منظر کوئی بچہ دیکھے گا کہ باپ میں مطالعے کا یہ شوق ہے، کتابوں سے یہ محبت ہے، تو اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی میرے والد کی طرح کتابیں پڑھوں گا. اچھا ہوا یہ کہ میرے والد اس وقت انتقال کر گئے جب میں 10 سال کا تھا، تو میری نگاہ میں وہ منظر رچ بس گئے جو میں نے میرے والد کو پڑھتے ہوئے دیکھا. تو خود بخود وہ شوق منتقل ہوا اور پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا چلا گیا، اور اتنا پڑھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ کسی نہ کسی درجے میں علم سے مناسبت پیدا ہو گئی. اگر یہی چیز کوئی شخص اپنے والد میں دیکھے گا کہ موبائل کا اس کو شوق ہے، تو اس کے اندر وہ شوق آئے گا. کہ وہ دیکھے گا کہ میرے والد سگریٹ پیتے ہیں، وہ شوق آئے گا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو بے دین رہیں، لیکن ہماری اولاد حضرت حسن بصری بن جائے، ہماری اولاد پرہیزگار بن جائے. ہم چاہے جیسے ہوں، یاد رکھیے اس سے کام نہیں بنے گا. اب اکثر گھروں میں یہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ کتاب تو ماں باپ پڑھتے ہی نہیں، اور تسبیح لے کے بیٹھتے ہی نہیں، اور نوافل پڑھتے دکھتے ہی نہیں. جب دیکھیے تو موبائل شریف، وہ ہے نا 4 سلسلے تصوف کے ہیں، قادریہ اور نقشبندیہ اور چشتیہ اور سہروردیہ. اب یہ جو 5واں سلسلہ آیا ہے، سلسلے عالیہ واٹسپیہ، یہ سب سے بڑا سلسلہ ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی سلسلے میں بیعت ہیں، اور زیادہ تر اسی میں خلافتیں بھی حاصل ہیں. جس کو دیکھیے بس وہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا اگر کوئی ایسا کام ذمہ ہے کہ بھئی بہت سارے تجارتی کام ہیں کہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تو سمجھ میں بھی آتا ہے. بھئی کوئی صاحب علم ہے، کتابیں دیکھ رہا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. کوئی شخص ہے بہت سارے ملی کام ہیں، تنظیمی کام ہیں، وہ رپورٹیں دیکھ رہا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ کوئی ملی کام، نہ کوئی تنظیمی کام، نہ کوئی تجارتی کام، نہ کوئی معاشی کام، بس گروپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا آیا ہے. چین میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، ترکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس کی نانی مر رہی ہے، کس کی دادی مر رہی ہے، کس کی چچی مر رہی ہے. حد ہو گئی کہ جو نہیں مرا ہے سلسلے عالیہ واٹسپیہ میں، وہ بھی مر جاتا ہے. یہ تو ایسے ہی سلسلہ ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے زندگی میں ان کی حسرت پوری ہو جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ خود اپنے انتقال کی خبر پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، ایسے واقعات ہو چکے ہیں. یہ ہمارے مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب ہیں، ان کے انتقال کی خبر تو میں نے خود 3 مرتبہ پڑھی ہے اب تک، اور الحمدللہ وہ ایسے سخت جان ہیں کہ اب تک باقاعدہ حیات ہیں.
حالانکہ بہت سے قبیلے ان کے لیے اجتماعی بد دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کے باحیات ہیں۔ عجیب، جو آدمی مرا نہیں اس کو مار ڈالا جاتا ہے، ابھی زندہ ہے۔ اچھا، لوگوں کا عجیب شوق ہے، چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم خبر بھیجیں، سب سے پہلے۔ اسی لیے ابھی انتقال میں 2 دن باقی ہیں کہ پہلے سے میسج تیار ہے، پہلے سے تیار ہے کہ بھئی حالت ذرا نازک ہے۔ اب وہ کبھی غلطی سے وہ میسج فارورڈ ہو گیا تو وہ بیچارہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ عجیب، بزرگوں کے خدام کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ الحمدللہ ابھی حضرت بقید حیات ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو ملک الموت کے سپرد کریں اور سب سے پہلے حضرت کی وفات کی خبر ہم بھیجیں۔ عجیب، یہ جو صورتحال ہے نا کہ ہم موبائل میں ہر وقت مشغول ہیں، اس کا برا اثر یہ پڑے گا کہ ہماری اولاد بھی موبائل کی عادی ہو جائے گی، اور موبائل پر وہ کیا دیکھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے، موبائل کے ذریعے کس راستے پر جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ موبائل پر گندی ننگی چیزیں دیکھتے دیکھتے لوگوں کے دل اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی نماز بھی انہی تصویروں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جب دل پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر وہی چیزیں نگاہ کے سامنے رہیں گی۔ یہ جو شہوتوں کا غلبہ ہو رہا ہے، یہ جو بدکاری کا غلبہ ہو رہا ہے، یہ جو ننگی اور گندی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو انتہائی روح فرسا واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس موبائل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہیے کہ آپ کی اولاد موبائل کا بہت صحیح استعمال کر رہی ہے۔ ایک نظام بنائیے، رات کے 10 بجے گھر کے سب لوگ موبائل جمع کرتے، رات کو کوئی کام نہیں، موبائل کا کوئی مصرف نہیں، آدھی رات تک لوگ مشغول ہیں۔ میرے والد صاحب کی بات مجھ کو نہیں بھولتی، وہ اپنے دور میں کہتے تھے، آج سے 25-30 سال پہلے، وہ فرماتے تھے کہ یہ امت، ان کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ امت رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے، اور صبح نماز فجر قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے، اور جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے ملے گی؟ غور کر لیجئے، ان کے زمانے میں تو ٹی وی تھا، اب تو موبائل آ گیا ہے، آدھی رات تک لوگ لگے ہوئے ہیں، اور دل تباہ ہو رہے ہیں، اور ذہن تباہ ہو رہے ہیں، دماغ تباہ ہو رہے ہیں، صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، علم والوں کا علم برباد ہو رہا ہے، صالحیت والوں کی صالحیت ضائع ہو رہی ہے۔ جو نوافل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، وہ سارا وقت موبائل کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ کیا راستہ ہم نے چن لیا؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے عملی نمونہ پیش کیجیے، عملی نمونہ، نماز پڑھ کر، تہجد کی پابندی کر کے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، دن میں بھی پڑھاتے تھے، پھر دوپہر کے وقت بھی بخاری شریف پڑھاتے تھے، 2 مدرسوں میں بخاری کا درس دیتے تھے، پھر رات کو ڈاکٹروں کو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور بہت دیر سے ان کو سونے کا موقع ملتا تھا، لیکن تہجد میں پابندی سے وہ جاگتے تھے، اور کبھی میں نے اور نہ مجھ سے بڑے بھائیوں بہنوں نے فجر کے بعد ان کو سوتا دیکھا۔ بہت تھوڑی نیند ہوتی تھی، اور بہت اپنے حالات کو وہ چھپانے کے بھی عادی تھے، لیکن اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے میری بہن، بڑی بہن، ان کے پیر دبا رہی تھی، تکلیف تھی، اور بار بار ان کے پیر کے انگوٹھے میں تکلیف ہوتی تھی، سوئیوں کی طرح کوئی چیز چبھنے لگ جاتی تھی۔ تو وفات سے صرف 2-3 دن پہلے میری بڑی بہن ان کے پیر دبا رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی ذرا انگوٹھے کو دبانا، چبھن ہو رہی، سوزش ہو رہی۔ تو کئی دفعہ ہو چکا تھا، تو بہن نے کہا کہ ابو آپ کو بار بار انگوٹھے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے، اور کیوں ایسی سوئیوں کی طرح تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس دن میرے والد نے کہا کہ بیٹی اصل میں بات یہ ہے کہ میں
بکثرت پڑھتا پڑھاتا رہا اور رات کو دیر سے سوتا تھا، تہجد میں کبھی نیند نہیں کھلتی تھی تو بعض جنات میرا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیتے تھے، تو ان کے جو ہاتھ کا لمس تھا وہ آج مجھ کو تکلیف دیتا ہے، ہاتھ کا جو لمس تھا وہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جب پابندی کرتا ہوا ماں باپ کو اولاد دیکھے گی تو ان کے اندر بھی پابندی آئے گی۔ تو عملی نصیحت، عملی نمونہ ایک بات۔ دوسری بات، کوئی اچھی تعلیمی تربیتی کتاب روزانہ خود آپ بیٹھ کر پڑھ کر سنائیں، کتنے ہی آپ مشغول ہوں، آپ خود لے کر بچوں کو بیٹھیے، بیوی کو بھی بٹھائیے، اگر 2-4 بیویاں ہوں تو سب کو بٹھا لیجیے۔ جہاں گجرات شریف میں تو ماشاءاللہ کئی ہوتی ہیں، ایسا میں نے مخبروں کی زبانی سنا ہے۔ دروغ برگردن راوی، دروغ برگردن راوی۔ اچھا گجرات میں نہیں یہ ذوق ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی پھر تو یہی دعا دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے چبوترے پہ چن چن کے لوگوں کو بٹھایا ہے، جو نہ صرف یہ کہ سوالوں کا جواب دیں بلکہ آپ کی طرف سے بھرپور دفاع کریں۔ ان سب حضرات کو نذرانہ دینا آپ لوگوں پہ لازم ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر کے لوگوں کو بٹھائیے، پھر کسی دینی اچھی تعلیمی تربیتی کتاب پڑھ کر سنائیے۔ میرے استاذ گرامی مرتبت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کس قدر مشغول انسان ہیں، کتنے بے پناہ علمی مقام کے شخص ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، علماء ہیں، ان کی اولادوں میں اور اولاد کی اولاد میں صالحین ہیں، گھرانہ ان کا دینی اعتبار سے ممتاز ہے، لیکن اب بھی ان کے گھر میں یہ معمول ہے کہ کسی دینی کتاب کا مذاکرہ ہوتا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اور جب وہ سفر میں نہیں ہوتے ہیں تو خود گھر میں کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، کتاب پڑھ کر خود سناتے ہیں تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو۔ یہ نہیں کہ بیٹا تم سنا دینا، بیٹی تم سنا دینا، خود پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل یا مواعظ عام طریقے پہ سنائے جاتے ہیں، وہ خود سناتے ہیں تاکہ بچوں میں یہ اہمیت رہے کہ یہ عمل بہت ضروری ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ تیسری بات، نگرانی رکھیے، بچوں بچیوں کو آزاد نہ چھوڑ دیجیے، نگاہ رکھیے، محبت خوب کیجیے، مروت خوب کیجیے، رعایت خوب کیجیے، لیکن نگاہ بھی کڑی رکھیے، نگاہ بھی بھرپور رکھیے، خوش فہمی میں نہ رہیے۔ جہاں کوئی نازیبا بات نظر آئے اولاد کو فوراً ٹوکی، اچھے انداز میں، سلیقے سے، جھڑک کر نہیں، ایسے نہیں کہ دل ٹوٹ جائے۔ علامہ اقبال کتنے بڑے شخص تھے اور کتنے اونچے مقام تک پہنچے۔ ان کے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، البتہ صوفی تھے، وہ نور محمد نام تھا، اور سلسلہ قادریہ میں ان کو خلافت حاصل تھی۔ بلکہ آپ لوگوں کو شاید تعجب ہوئی یہ سن کر کہ علامہ اقبال نے خود اپنے ایک خط میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے والد نے بھی سلسلہ قادریہ میں مجھ کو خلافت دی ہے، مجھ کو اجازت دی ہے، مجھ کو سلسلہ قادریہ میں میرے والد سے اجازت ہے۔ وہ بھی تصوف سے بہت قریب تھے، بزرگوں کے قدرداں تھے، تو کہا کہ میرے والد نے مجھ کو خلافت دی۔ والد ان کے بے پڑھے لکھے تھے، لیکن تربیت کیسی زبردست کی، اپنے بچے کو کس طرح انہوں نے پروان چڑھایا۔ 2 باتیں بتاتا ہوں ان کی، ایک تو غلطی پر تنبیہ کیسے کی، اور دوسرے یہ کہ کیسے تعلیم دی۔ 2 باتیں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اقبال نے خود یہ لکھا ہے کہ میں گھر میں تھا، بچپن کی عمر تھی، گھر کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا، بھیک مانگنے والا، اس نے ہاتھ پھیلایا، میں نکلا اور میں نے کہا کہ معاف کرو، اس نے کہا نہیں کچھ دے دو، بس مجھ کو غصہ آ گیا تو میں نے اس کو ایک تماچا مارا، اس کا پیالہ گر گیا۔ میرے والد نے یہ دیکھ لیا، تو میرے والد نے مجھ کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھیے، ایک تو ٹوکنے کا انداز، دوسرے ان کا تربیت کا طریقہ، قریب بلایا اور مجھ سے ارشاد فرمایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ بیٹا ذرا غور کرو
قیامت کا دن ہوگا اور یہ فقیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور تمہارے خلاف فریاد کرے گا، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بیٹے کی غلط تربیت کی تھی کہ اس نے فقیر پر ہاتھ اٹھایا، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اپنے بوڑھے باپ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اپنے بوڑھے باپ پہ ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ سکی۔ اقبال کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں نے اس فقیر سے معافی مانگی، قصور معاف کرایا، اور اس کے بعد سے آج تک، اقبال لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک کبھی بھی کسی انسان کو حقیر سمجھ کے تکلیف نہیں پہنچائی، اذیت نہیں پہنچائی۔ تربیت کا انداز دیکھیے۔ دوسری بات سناتا ہوں، اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرے والد گزرے، مجھ کو تلاوت کرتا ہوا انہوں نے دیکھا، مجھ سے فرمایا کہ اقبال کسی دن مجھ سے پوچھنا تو میں تم کو بتاؤں گا تلاوت کیسے کی جاتی۔ اس وقت نہیں بتایا، اشتیاق بڑھایا، کہا کسی دن پوچھنا بتاؤں گا۔ اقبال بھی کیسے سعادت مند تھے، کہتے ہیں کسی دن موقع دیکھ کر میں نے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو جان آپ نے فرمایا تھا کہ تلاوت کا طریقہ سکھائیں گے۔ والد نے کیا خوبصورت بات کہی، بے پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن معرفت کیسے اندر تک اتری، ذکر و فکر کی کثرت کی وجہ سے۔ والد نے کہا کہ اقبال جب قرآن پڑھا کرو تو کم سے کم اپنے آپ کو وہ درخت تصور کر لیا کرو جس درخت کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا تھا۔ اپنے آپ کو یہ تصور کرو کہ اللہ تم سے مخاطب ہے، تم سے بات چیت کر رہا ہے، اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھا کرو۔ کیسی خوبصورت بات سکھائی۔ ہمارے مشائخ نے اسی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ تو تربیت میں نگرانی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں بھی نگرانی نہ ہونے کا بہت بڑا دخل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں تربیت کے سلسلے میں بھی، اور اس سے پہلے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ اصلاح کے سلسلے میں مفید ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ نہیں ہے مولانا حبیب صاحب، وہ دعا فرما دیں گے۔ مولانا حبیب صاحب قبلہ، چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ تیرے اس گھر میں تیرے گنہگار بندے حاضر ہیں۔ اللہ یہ کیسی قدیم پرانی مسجد ہے، اس مسجد کے فرش پر کتنے سجدے تیرے آگے کیے گئے ہیں۔ اللہ کیسے کیسے پاکیزہ لوگوں نے یہاں سر جھکایا ہوگا۔ اللہ سینکڑوں سال کی مدت میں یہاں تیرے دوستوں نے بھی اپنی آنکھوں سے گرم آنسو بہایا ہوگا۔ اللہ رات کے آخری پہر میں یہاں تیری ذکر کے نغمے گونجے ہوں گے۔ اللہ ایسے لوگ بھی اس مسجد میں نماز پڑھ چکے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر تجھ کو پیار آتا ہے۔ اللہ جس مسجد میں تیرے اچھے بندے، امانت والے بندے، صدق و صفا والے بندے نماز پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، اللہ اسی
مسجد میں آج گنہگاروں کا مجمع آیا ہے۔ اللہ آج نافرمان اور سیاہ کار حاضر ہوئے ہیں، گنہگار حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم میں سے کوئی اپنی پارسائی کا دعویٰ لے کر نہیں آیا ہے، سب ندامت لے کر آئے ہیں، شرمساری لے کر آئے ہیں۔ اللہ سر جھکا کر آئے ہیں، دامن پھیلا کر آئے ہیں، تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ اللہ تیرے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر جانتے ہیں کہ تو بخشنے والا پروردگار ہے، تو رحم کرنے والا مالک ہے۔ اللہ آج تیرے در پر حاضر ہیں، اسی وقت تو ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ ان نیک انسانوں کے سجدوں کی برکت سے معاف فرما جنہوں نے اس مسجد میں تیرے آگے سر جھکایا ہے، ان کی آہوں، سسکیوں اور گرم آنسوؤں کی بدولت معاف فرما۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے بھی ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کے ماں باپ نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے۔ اللہ صبح آٹا گوندتے گوندتے ہماری امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں پتہ نہیں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، کون بخار کی حالت میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اللہ اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اللہ انسان کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا۔ خوشی غمی کے ہر موقع پر یاد آتی ہے۔ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ محبت بھری گود یاد آتی ہے، وہ شجر سایہ دار یاد آتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے جن جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان ماں باپ کو جنت نصیب فرما، ان ماں باپ کو جنت نصیب فرما۔ اللہ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو خشیت عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما۔ اللہ زبانوں کو سچائی عطا فرما، اللہ زبانوں کو سچائی عطا فرما۔ تیرے آگے جھکنے والوں میں شامل فرما، تیرے آگے رات کے آخری پہر رونے والوں میں شامل فرما، گرم آنسو بہانے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے دل بہک گئے، ہماری زبانیں آلودہ ہو گئیں، آنکھیں گناہوں سے بھر گئیں۔ اللہ جسم کا ایک ایک حصہ داغدار ہے۔ اللہ ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ خوب اجلے اجلے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے پہلوؤں میں جو دل ہے وہ کالے توے سے زیادہ سیاہ ہو گیا ہے۔ گناہوں کی اور معصیت کی سیاہی چھاتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ستاری کا پردہ
ہمارے عیبوں اور گناہوں پر ڈال رکھا ہے، اسی کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تیری عزت کی قسم، اگر ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر سے ہٹا لیا جائے اور ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی ہمارے قریب کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ تو کیسا کریم ہے، آج تک تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اللہ آئندہ بھی چھپا لے، قیامت میں بھی چھپا لے، ہم سب کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخلہ عنایت فرما دے، جنت میں داخلہ عنایت فرما دے، اپنی محبت دے دے، اپنے پاک رسول کی محبت دے دے، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی مشقتیں جھیلی ہیں، اللہ ہم تو ان کے قدموں کی دھول کی برکت سے آسودہ حال ہیں، فراغت میں زندگی گزار رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں، نرم بستروں پہ سو جاتے ہیں، مگر ہمارے آقا کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پر گزر بسر ہوتی تھی، ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے، پشت مبارک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہماری ماں حضور کے بعد روزے سے تھیں، افطار کے لیے دسترخوان پر آئیں، دسترخوان بچھا، کئی طرح کی نعمتیں رکھی گئیں، اذان کی آواز آنے لگی مگر ان کو رونا آ رہا ہے، دوپٹے میں منہ چھپا کر رو رہی ہیں، افطار نہیں کرتی ہیں۔ خادمہ نے کہا امی جان اذان ہو رہی ہے، آپ دن بھر روزے سے تھیں، کھا لیجئے، آپ کیوں رو رہی ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تب ہماری ماں نے روتے روتے کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بات یہ ہے آج دسترخوان بچھا، نعمتیں رکھی گئیں تو مجھ کو بے اختیار اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا، اس وقت بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر دسترخوان پر رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ ہمارے حضرت نے کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، راستے میں نکلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھا دیتے تھے، بھرے بازار میں سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اللہ 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 پتھروں کا زخم لگ جاتا، گھر آتے تو ایسا افلاس تھا کہ زخم پر لگانے کا کوئی مرہم کوئی دوا موجود نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھتی تھیں، ابو کی حالت دیکھ کر روتی تھیں اور وہ اپنے لختی جگر کے آنسو دیکھ کر تسلی دیتے تھے، بیٹی صبر کرنا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ خدا بندہ خدا بندہ خدا بندہ ہم جیسے بھی ہوں اور جتنے بھی گنہگار ہوں مگر انہی کی تو امت ہے اور انہی کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔ خدا بندہ انہی کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، آخرت میں ان کے دامن سفارش میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اجلا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو اجلا بنا دے۔ اللہ اللہ اس امت میں کتنا بگاڑ آتا جا رہا ہے، کیسا فساد پھیل رہا ہے، اللہ کیسے مشکل حالات بھی آ رہے ہیں، اللہ بچیاں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ اپنے کرم سے امت کو صلاح و فلاح کی توفیق عطا فرما، اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بدعملیوں نے برے دن دکھائے ہیں، اس ملک میں مشکل دن ہیں، مشکل راتیں ہیں، حالات کتنے سنگین ہیں، اللہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بوڑھے بوڑھے لوگوں کی داڑھیاں سفید داڑھیاں انہی کے خون سے رنگین کر دی گئی۔ اللہ کچھ ہی عرصے پہلے ایک مسلمان کو اس طور پر مارا گیا کہ اس کی چھوٹی سی بچی ساتھ میں ہے اور اس کے باپ کو درندے مار رہے ہیں، وہ بچی پکارتی ہے میرے بابا کو چھوڑ دو، میرے ابو کو نہ مارو۔ اللہ اس معصوم بچی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ظالموں درندوں نے اس معصوم دل کا بھی خیال نہ کیا۔ اللہ یہ ظلم اس سرزمین پر ہو رہا ہے اور ہم اپنی بے بسی کی فریاد
تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، اللہ کہیں تو کس سے کہیں، تو ہی پرسان حال ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ مشکل حالات میں ہم سب کو استقامت عطا فرما، ظلم کے مرحلوں کو دور فرما۔ اللہ ظالموں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کریں اور پھر ان سے کہیں کہ کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے نجات دے، کہاں ہے تمہارا پروردگار جو تم کو مصیبتوں سے خلاصی عطا کرے۔ اللہ اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اس ریاست میں امن و امان قائم فرما، یہاں کے مسلمانوں کو قوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ہر طرح حفاظت فرما، اس شہر کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی تجارت کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، کشادہ روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرما، تیرے آگے جھکنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج زندہ ہیں، کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، پھر اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ شاگرد، نہ مرید، نہ عقیدت مند، نہ چاہنے والے۔ اللہ اکیلے تنے تنہا منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تیری عزت کی قسم، اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا اور تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ ہماری بے بسی کے دن ہم پر رحم فرما اور عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ اس جلسے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، سب کو برکت عطا فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس مجلس میں شرکت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔